أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم۔ اے ایمان والو، بے شک تمہاری بیویاں اور اولادوں میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں، سو ان کے معاملے میں ہوشیار رہو، اور اگر عفو درگزر سے کام لو اور بخش دو تو یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ سامعین، آج ہماری سورہ التغابن کی آیہ مبارکہ نمبر 13 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، قرآن پاک کی آیہ مبارکہ کی تفسیر پہلے گزر چکی ہے ہمارے اسی فجر کے درس قرآن میں، جس میں انما اموالکم و اولادکم فتنہ کے تحت میں نے تفصیلاً اس پہ بات کی تھی۔ آج کا موضوع بالکل اسی کے ساتھ بہت حد تک ملتا جلتا ہے۔ اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا اور ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ اب یہاں پر صاحب ایمان لوگوں سے اللہ کا خطاب ہے، تو اس لیے ہم جتنے صاحب ایمان ہیں ہمیں پوری توجہ کرنی چاہیے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے لفظ یا ایھا الناس نہیں فرمایا کہ اے لوگوں۔ جب لوگوں کی بات ہوتی ہے تو وہ عام بات ہوتی ہے، عمومی بات ہوتی ہے، جس میں سارے عوام الناس شامل ہوتے ہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ اسپیسیفک فرما دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، تو یہ خاص وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ نے دولت ایمان سے نواز دیا ہے۔ الحمدللہ، رب ذوالجلال نے ہمیں دولت ایمان سے نوازا ہے۔ تو اب یہ خطاب براہ راست اللہ ہم سے فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، بے شک تمہاری جو بیویاں ہیں، تمہاری اولاد ہے، یہ تمہارے لیے تمہارے دشمن ہیں۔ اب اس میں غور طلب بات یہ ہے کہ بیوی کیسے دشمن ہے، اولاد کیسے دشمن ہے، اس کی تفصیل اور وضاحت انشاءاللہ وہ آگے جا کے بھی کریں گے، ایک بڑی تفصیل طلب ہے۔ اس کا پس منظر آج ہم جاننا چاہتے ہیں، اور وہ ضروری ہے جاننا کہ اولاد، ازواج یہ ہمارے لیے دشمن کیسے ہیں اور ان سے بچنا کیسے ہے، یہ اس کا پس منظر پہلے جانیے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنی بیوی کی محبت میں بہت سارے ایسے احکامات چھوڑ بیٹھتے ہیں جن کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا۔ بہت سارے ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے دنیا کے اندر جو اپنی بیوی کے کہنے پر اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر بیٹھتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اب یہ اس کے لیے دشمنی ہو گئی کہ اس کی وجہ سے اس نے ایک بہت بڑا اہم فریضہ وہ ضائع کر دیا۔ حتیٰ کہ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظاہر بشری تقاضے ہیں، یہ فطری تقاضے ہیں، اور ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ دنیا میں معصوم صرف نبیوں کی ذات ہے، اس کے علاوہ ہر ایک سے غلطی سرزد ہو سکتی ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب ان سے کیا ہوا، ایک روز کسی معاملے پر بیوی کی وجہ سے وہ اپنی والدہ سے کچھ تلخ کلامی کر بیٹھے۔ وہ ناراضی چلتی رہی، اختلاف وہ والا چلتا رہا، والدہ نے معاف نہ کیا، ان کی موت کا وقت آ گیا۔ اب موت کا وقت آ گیا ہے، موت نہیں آ رہی، تڑپ رہے ہیں۔ تو جناب سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا فلاں صحابی ہے اور ان کی جان نہیں نکل رہی، تڑپ رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پتہ کرواؤ کہیں ان کی ماں تو ان پہ ناراض نہیں ہے۔ اندازہ کیجیے۔ پتہ کروایا گیا تو معلوم یہ ہوا کہ ان کی جو والدہ محترمہ ہیں وہ ان پر ناراض ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ ان کی والدہ کو بلوا بھیجو۔
والدہ کو بلوایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ بڑی بھی تمہارے بیٹے کی جان نہیں نکل رہی اور وہ شدید تکلیف میں ہے، کیا تم اس سے ناراض ہو؟ تو انہوں نے عرض کی نام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی سرکار میں اس سے ناراض ہوں، اس نے اپنی بیوی کے کہنے پہ میرے ساتھ بے ادبی کا معاملہ کیا، میں اس کی ماں ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کو معاف کر دو، اس کو معاف کر دو۔ تو اس پر انہوں نے کہا جی نہیں، میں اس کو معاف نہیں کرتی۔ سرکار نے فرمایا اگر تم معاف نہیں کرو گی تو اس کی جان نہیں نکلے گی، تڑپتا رہے گا۔ سرکار نے پھر یہ فرمایا، لیکن وہ انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی، میں نہیں معاف کروں گی۔ وہ رخصت ہو گئیں۔ کچھ لمحے کے بعد سرکار خود تشریف لے گئے وہاں پر۔ سرکار نے فرمایا لکڑیاں اکٹھی کرو۔ صحابہ نے لکڑیاں اکٹھی کرنا شروع کی، ظاہر ہے وہ تو حکم کے پابند ہوتے تھے۔ تو خاتون نے پوچھا، اس کی والدہ نے پوچھا کہ کیا کرنے لگے ہیں لکڑیوں کو؟ تو سرکار نے فرمایا اس کو آگ لگانے لگے ہیں، ویسے تو اس کی موت نہیں آئے گی، اس کو جلا دیں گے، اب یہی حل ہے اس کا۔ تو اس کی ماں کی ممتا غالب آئی، آنکھوں سے اتھرو جاری ہوئے اور کہا یا رسول اللہ میں اس کو معاف کرتی۔ ماں کی محبت دیکھیے، اس سے وہ بھی برداشت نہیں ہوا۔ ابھی لکڑیاں جلائی بھی نہیں گئیں، ابھی لکڑیاں صرف اکٹھی کرنے کا کہا، تو ماں کی محبت غالب آ گئی۔ کہا یا رسول اللہ میں اس سے معاف کرتی۔ جو ہی یہ جملے بولے اور ماں تھی، آ کے بیٹے کے اوپر لیٹ گئی۔ محبت پیار عروج پہ تھا۔ وہی چند لمحے قبل جو معاف کرنے کو تیار نہیں تھی، اب وہی ماں ہے کہ وہ چیخ و پکار اور رو کہ پتہ نہیں کیا کیا کہ آج میرا لخت جگر مجھ سے جدا ہو رہا ہے۔ وہی لمحہ گزرا، فوراً ان کی جان کف سینسری سے پرواز کر گئی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پہ یہ ارشاد فرمایا تھا، الجنت تحت اقدام الامہات، لوگوں جنت کہاں ڈھونڈتے ہو؟ اللہ نے جنت تو ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی۔ سبحان اللہ۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کبھی ماں باپ کا ادب ہاتھوں سے نہ جانے پائے۔ میرے نوجوانوں، ماں باپ کے آگے کبھی تمہاری آوازیں بلند نہ ہوں، ماں باپ کے آگے کبھی تمہاری آنکھ میں آنکھ ڈال کے آگے بدتمیزی کا لہجہ نہ ہو۔ یاد رکھنا ساری باتیں بھی بیکار ہو جائیں گی، ساری ریاستیں بھی بیکار ہو جائیں گی اگر دنیا میں ماں باپ کو تم نے راضی نہیں کیا تو۔ ماں باپ سے بڑی اور عبادت کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی توحید کے بعد، اللہ کی وحدانیت کے بعد سب سے جو بڑی عبادت ہے وہ ماں باپ کو راضی رکھنا ہے، وہ ماں باپ کا ادب ہے۔ آج نہ جانے لوگ ماں باپ کی بے ادبیاں کر کے حرم میں جا کر اور مدینہ منورہ میں جا کے پتہ نہیں کون سی جنت ڈھونڈنے نکل پڑتے ہیں۔ نہ مکے سے جنت ملے گی، نہ مدینہ منورہ سے ملے گی ماں باپ کے بے ادب کو، کہیں سے نہیں ملے گی، اور اسے نہ کہیں امان ملے گی۔ صحابی رسول ہونے سے بڑا کوئی شرف ہے؟ کتنا بڑا شرف ہے، لیکن اس صحابی رسول کو بھی آنا کہاں پڑا؟ ماں کے قدموں میں آنا پڑا۔ ماں نے معافی دی تو معاملہ اللہ نے بھی قبول کیا۔ تو اس لیے میں نے ایک مثال دی ہے سمجھانے کے لیے کہ اللہ نے ہر ایک کے حقوق رکھے ہیں۔ اس سے یہ مراد بھی نہ کوئی لے کہ بیوی کو بالکل ڈپرائی اور محروم کر دیا جائے، نہیں، یہ میرا مطلب نہیں ہے۔ اسلام ہمارا اتنا پیارا دین ہے، اسلام ہمارا اتنا خوبصورت دین ہے کہ اس نے ایک ایک آدمی کے اور ایک ایک عورت کے حقوق وضع کر دیے۔ بیوی کے حقوق بھی اسلام نے بتا دیے ہیں، ماں کے حقوق بھی اسلام نے بتا دیے ہیں، باپ کے حقوق بھی اسلام نے بتا دیے، اولاد کے حقوق بھی اسلام نے بتا دیے، بہن بھائیوں کے حقوق بھی اسلام نے بتا دیے، رشتہ داروں کے حقوق بھی اسلام نے بتا دیے، پڑوسیوں کے حقوق بھی اسلام نے بتا دیے۔ اسلام نے کوئی ایسا، اسلام تو وہ ہمارا پیارا دین ہے، اس نے تو آپ کے غیر مسلم پڑوسیوں کے بھی حقوق بیان کیے ہیں۔ اتنا ہمارا حسن ہے اسلام کا، اتنا حسین و جمیل ہمارا اسلام ہے۔ وہ ایک صحابی رسول تھے، ان کا پڑوسی تھا عیسائی،
تو اس وقت تو عیسائی مخالف ہی بڑے تھے، دشمن ہی بڑے تھے اسلام کے. تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، یا رسول اللہ علیہ وسلم میرا جو پڑوسی ہے نا وہ عیسائی ہے، اور آپ نے فرمایا تھا کہ جب تم سالن بناؤ نا گھر میں تو فرمایا اس میں تھوڑا سا شوربہ تھوڑا سا اور ڈال دیا کرو، بڑھا لیا کرو کہ سالن کی خوشبو گھر پڑوسی میں جائے تو اچھا نہیں لگتا کہ تم اس کے گھر میں وہ سالن نہ بھیجو. اسلام کا نظام قوت تو چیک کرو. آج ہم پتہ نہیں کہ نفرتوں کا شکار ہو گئے ہیں. اسلام نے تو یہاں تک کہا ہے تم کھانا بناؤ نا تو کھانے کی خوشبو گھر والے ساتھ والے گھر میں جاتی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوڑا سا شوربہ بڑھا لیا کرو، جب کھانا کھانے لگو تو پہلے اس کو بھیجو پھر کھانا خود کھاؤ. تو یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تو میرا تو پڑوسی عیسائی ہے سرکار، کیا میں بھی اس کو سالن بھیجا کروں گا، کھانا میں بھی بھیجا کروں گا؟ سرکار نے فرمایا ہاں ہاں وہ تیرا پڑوسی ہے، تجھ پر ضروری ہے تو اسے بھی کھانا بھیجا کر. تو یہ تو میرے اسلام کا حسن ہے، یہ تو ہمارے اسلام کا حسن ہے کہ اس نے ایک ایک چیز کو ڈیفائن کیا. تو اس لیے اللہ نے جس کے جو حقوق رکھے ہیں سب کے حقوق ادا کرو. کبھی یہ بھی نہ کرو کہ بیوی کے کہنے پہ ماں باپ کا بے ادب ہو جاؤ اور ان کے آگے بدتمیزی کرو، اور کبھی یہ بھی نہ کرو کہ ماں باپ کے کہنے پر بیوی کے ساتھ بدتمیزی کرو جو اس کی زیادتی بھی نہ ہو. ہمارے معاشرے میں یہ طریقہ بھی چلا ہوا، دونوں ہیں، ہم ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں. بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ کوئی بات ہوئی، ساس بہو میں کوئی بات ہوئی اور اس میں بہو جو ہے وہ حق پر تھی، غلط نہیں تھی، لیکن مزاج ہے کہ نہیں بہو کو ہی غلط ٹھہرانا ہے. یہ بھی اسلام میں منع اور حرام ہے، ناجائز ہے. تو میں نے اس لیے عرض کیا کہ اسلام نے ہر ایک کے حقوق کو ڈیفائن کر دیا، ہر ایک کی وضاحت کر دی ہے. تو ہم نے انہی حقوق کا خیال رکھتے ہوئے اپنے معاشرے کو چلانا ہے. تو فرمایا کہ اسی طرح اولاد ہے تمہاری. انسان اولاد کی محبت میں بھی بڑی نافرمانیاں کر بیٹھتا ہے. اولاد ہے نا جی، اولاد سے محبت یہ ایک فطری تقاضا ہے، فطری محبت ہے. اگر کوئی شخص کسی دفتر میں بیٹھا رشوت لے رہا ہے نا تو اس سے جب کوئی بات کرتے ہیں یا وہ ناجائز او جی اولاد کے لیے کر رہا ہوں، اللہ اکبر، کہ اللہ نے تو اس لیے کہا تھا کہ اولاد کو حرام کھلا، یہ اولاد کی وجہ سے اپنی قبر کو گندا کر رہا ہے. کل اولاد پتہ نہیں تیرے لیے دعا بھی کرے گی کہ نہیں کرے گی. ظاہر ہے رشوت سے جو خوراک کھانے والی اولاد ہے وہ کبھی دعا نہیں کرتی، یہ یاد رکھنا، وہ دعائیں نہیں کرتی. اولاد وہی دعا کرتی ہے اپنے ماں باپ کے لیے جن کو ساری زندگی لقمہ حلال کھلایا ہو، جن کی تربیت کی ہوگی، جن کی اچھی تربیت کی ہوگی، وہی دعا کرے گی. جنہوں نے دیکھا یہ ہے کہ ہمارے باپ نے نہ حلال کا فرق کیا نہ حرام کا فرق کیا اور نہ تربیت کبھی کی، وہ مرنے کے بعد کبھی دعا نہیں کرے گی. ہاں مرنے کے بعد پراپرٹی پر لڑے گی ضرور آپس میں. تو اس لیے فرمایا کبھی اولاد اور تمہاری بیوی تمہارے لیے تمہاری دشمن بن جاتی ہے اور اس سے بچتے رہو. اس کی آگے وضاحت ذرا تفصیلی ہے، اس پہ انشاءاللہ کل بات کریں گے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اسی راستے پر قائم رکھے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے راستہ ہمیں بتایا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم نصیب فرمائے اور اپنے انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.